پاک ہے وہ ذات جو اپنے مخصوص بندے کو، جو اپنے حبیب کو، جو اپنے محبوب کو، جو آمنہ کے راز دلارے کو، جو عبداللہ کے در یتیم کو، جو کائنات کے رہبر و رہنما کو، جو بدر الدجا کو، جو شمس العلا کو، جو قمر الورا کو، جو احمد مجتبی محمد مصطفیٰ کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے عرش معلی تک۔ قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب صدق الله العلي العظيم۔ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت معلما لأتمم مكارم الأخلاق صدق رسوله النبی الکریم۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے مانگ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی احمد بھی محمود بھی، علم و حکمت میں جو غیر محدود بھی، ظاہراً امیوں میں اٹھایا گیا، جس کی رحمت ہے بے حد و بے انتہا، جس کی شفقت تخیل سے بھی ماورا، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا اس کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ حشر کا غم ہو قاسم مجھے کس لیے، میرا آقا ہے وہ، میرا مولا ہے وہ، جس کے دامن میں جنت بسائی گئی، جس کے ہاتھوں سے کوثر لٹایا گیا۔ وہ دانائے سبل ختم الرسل مولائے کل، جس نے غبار راہ کو بخشا فروغ وادی سینہ، نگاہ عشق و مستی میں وہی اول وہی آخر، وہی قرآن وہی فرقہ وہی یاسین وہی طٰہٰ۔ محترم حضرات، اسٹیج پر جلوہ افروز سرزمین امروہہ کی نامور اور موقر شخصیات میرے سامنے اس تاریخی اور عظیم شہر میں تشریف فرما نوجوانان کرام، طلبہ عظام اور بزرگان دین، آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے رجب کے اس مبارک اور محترم مہینے میں جسے شہر حرام ہونے کا بھی درجہ نصیب ہے اور جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا سفر بھی کرایا گیا، یہ سعادت بھی اس مہینے کو حاصل ہے۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو پیس سوسائٹی کی دعوت پر جمع کیا اور ہم یہاں جمع ہو گئے۔ جیسا کہ فرمایا گیا 4 سال بعد یہ بزم سجی ہے اور یہ محفل لگی ہے، لیکن میں 7 سال دنیا سے دور تنہائی کے گھر حسرتوں اور یاس کے عالم میں ایسی مجلسوں اور ان محفلوں کو ترستا رہا، رب کو پکارتا رہا۔ اللہ تبارک و تعالی جو دن کی چادر کو لپیٹ کر اس پر رات کے اندھیروں کو غالب کر دیتا ہے، اور وہ اللہ جو رات کی سیاہی کو دن کے اجالوں میں تبدیل کر دیتا ہے، اس نے 1400 برس پہلے
قرآن مقدس میں فرمایا وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، ان دنوں کو ہم لوگوں کے بیچ الٹتے پلٹتے رہتے ہیں۔ کسی سے تاج چھن رہا ہے اور کسی کے سر پہ تاج سجایا جا رہا ہے۔ کوئی اپنے والد کو دنیا سے رخصت کر رہا ہے، وہاں ماتم ہے، غم ہے، مرثیہ پڑھا جا رہا ہے۔ افسوس ہے وہیں دوسری جگہ کسی کے گھر میں کسی بچے کی ولادت ہو رہی ہے، شہنائیاں بج رہی ہیں، مٹھائیاں بٹ رہی ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ 1450 برس پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب سے کہلوایا، کہہ دیجئے قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ إِنَّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ۔ کہہ دو اے اللہ، تو ہی سلطنت کا مالک ہے اور تو ہی بادشاہت کا مالک ہے، تیرے ہی قبضہ و اختیار میں ہے ہر چیز۔ تو جس سے چاہے تاج سلطنت چھین لے اور اسے سلاخوں کے پیچھے بھیج دے، اور تو جسے چاہے سلاخوں سے باہر نکالے، حضرت یوسف علیہ السلام کی طرح، اور تخت شاہی پر لا بٹھائے۔ اعلان کریے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے پیغمبر، اے میرے آخری رسول، اے میرے خلیل، اے میرے دوست، اعلان کر دیجئے، یہاں والوں کو بتا دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہی تخت و سلطنت کا مالک ہے۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ، جسے تو چاہتا ہے عزت دیتا ہے اور جسے تو چاہتا ہے ذلیل کر دیتا ہے۔ جب تک اس نے چاہا فرعون تخت و تاج کا مالک رہا، اور جب چاہا اسے سمندر میں ڈبو کر بتا دیا کہ یہ سمندر میری مخلوق ہے۔ تو نے بنی اسرائیل کو کمزور سمجھا، لیکن مجھے ضرورت نہیں تھی بنی اسرائیل کے ہاتھوں کی تیرے خلاف استعمال کرانے کی۔ میں موسیٰ علیہ السلام سے یہی کہلواتا رہا، یا قوم استعینوا باللہ واصبروا، اے میری قوم صبر کرو اور اللہ سے مدد مانگتے رہو، تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، سمندر اللہ تبارک و تعالیٰ کا موجود ہے۔ جسے چاہے تو عزت دے، جسے چاہے تو ذلت دے، تیرے ہی ہاتھ میں ہے خیر۔ ہم جو خیر مانگتے ہیں، خیر کے معنی ہیں بھلائیاں، وہ کہاں سے ملیں گے؟ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ دیتا ہے۔ اللہم انی اسألک الخیر، جس نبی کی نسبت پر آج جمع ہوئے ہیں ہم، اور جس کی سیرت سنانے کے لیے مجھے یہاں دعوت دی گئی ہے، اور جس شوق اور ذوق کے ساتھ میں یہاں آیا ہوں، اور جس اللہ نے وہ اسباب اور وسائل پیدا فرمائے ہیں کہ یہاں ہم جمع ہوئے ہیں، واللہ تبارک و تعالیٰ کا حبیب ہم سے کہتا ہے کہ خیر مانگو کس سے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ سے، اسی کے ہاتھ میں ہے خیر۔ انک علی کل شیء قدیر، تو ہر چیز پر قادر ہے۔ یہ کہہ کر پھر آگے کہلوایا گیا، تولج اللیل فی النہار وتولج النہار فی اللیل، تو ہی ہے جو رات کو دن میں داخل کر دیتا ہے، اور تو ہی ہے جو دن کو رات پر غالب کر دیتا ہے۔ وتخرج الحی من المیت، تو ہی ہے جو زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے، اور تو ہی ہے جو مردہ سے زندہ کو نکالتا ہے۔ رات دن یہ کہانیاں آپ دیکھ رہے ہیں، ایک گیہوں کا دانہ مردہ ہے، اس ایک گٹھلی کھجور کی مردہ ہے، ایک آم کی گٹھلی بالکل مردہ ہے، زمین میں اس کو دفن کیا اور وہاں سے زندہ تنا نکل کر باہر آیا۔ ایک انڈا بے جان ہے، مردہ ہے، اسے مرغی کے سینے کے نیچے رکھا اور اس کی ہیٹ اور اس کی گرمی سے اس میں ایک جاندار اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا۔ گویا اللہ تعالیٰ کہنا چاہتا ہے کہ یہ زندگی اور موت کا مالک اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، وہ چاہے تو سوکھی ہوئی ٹہنی کو ہرا کر دے، اور چاہے تو درخت سے چپکی ہوئی ٹہنی کو وہ مرجھا دے۔
تو میں عرض یہ کر رہا ہوں کہ آج اس مختصر سے وقت میں پیغام سیرت بھی ہمارے سامنے آنا چاہیے، اور جیسا کہ ناظم جلسہ اور مجھے دعوت دینے والے داعی جناب ظہیر راجہ صاحب نے کہا کہ ہمارا یہ پروگرام اصلاح معاشرہ اور سیرت دونوں کا ہوتا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جس معاشرے کی ہمیں فکر ہے اور ساری دنیا کو فکر ہے، اس معاشرے کو صحیح کرنے کا نسخہ اگر کسی کے پاس ہے تو وہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے۔ اگر اندھیروں کو نور سے بدلنے اور روشنیوں سے تبدیل کرنے کی کسی کے پاس لائٹ اور سرچ لائٹ ہے تو وہ رسول اللہ کے غلام اور صحابہ کے دیوانے ہیں۔ اگر کسی کے پاس دیکھنے والی آنکھ ہے تو وہ آپ ہو، اگر کسی کے پاس غور کرنے والا دماغ ہے تو وہ آپ ہو، اگر کسی کے پاس نورانی اور روشن دل ہے تو وہ آپ ہو، ورنہ دنیا میں کتنے دل مردہ ہیں اور کتنے دل میتوں کی طرح ہیں، کتنی آنکھیں ہوتے ہوئے بھی وہ اندھے ہیں، انہیں کچھ نظر نہیں آ رہا۔ لہٰذا دل کی آنکھ اور سامنے والی آنکھ اگر کسی کی کھلی ہے تو وہ تم ہو، اس لیے کہ تمہارے نبی نے 1400 برس پہلے جو تم سے کہا ہے وہ سب کچھ دیکھ کر کہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے 27ویں شب کو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین سے آسمانوں پر نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پاس بلایا، اور پاس بلا کر یہ کہا فَأَوْحَى عَبْدِهِ إِلَى مَا أَوْحَى، اس نے اپنے نبی کو وہ وحی کی ہے جو صرف اللہ جانتا ہے اور رسول اللہ جانتے ہیں کہ کیا وحی کی۔ اس لیے ایک دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو جمع کیا، ظہر کی نماز کے بعد بیان کیا، خطبہ دیا، اور اس کے بعد عصر تک آپ خطبہ دیتے رہے۔ نماز عصر کا وقت آیا، آپ منبر سے اترے اور آپ نے نماز عصر ادا کی۔ نماز عصر کے بعد آپ نے پھر خطبہ دیا، اور خطبہ دینے کے بعد مغرب تک خطبہ دیتے رہے، اور پھر اس کے بعد آپ نے نماز ادا کی، اور نماز کی ادائیگی کے بعد آپ نے پھر مغرب سے عشاء تک خطبہ دیا، اور عشاء تک خطبہ دیتے رہے، اور پھر عشاء کی نماز کی ادائیگی کی۔ ایک بات تو یہ بتا دوں آپ کو کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ نماز آپ کے لیے کہاں سے لے کر آئے ہیں؟ معراج سے لے کر آئے ہیں۔ وہ تحفہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس امت کو دیا ہے۔ آپ خوشی خوشی 50 نمازوں کا تحفہ لے کر آئے تھے، مگر حضرت موسیٰ کے کہنے پر اس امت پر نرمی کر دی گئی اور 5 نمازیں ہمیں عطا کی گئیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَن تَجِدَ لِسُنَّتِ اللَّهِ تَبْدِيلًا، اللہ کی سنت تبدیل نہیں ہوتی، اللہ کے فیصلے بدلا نہیں کرتے، اللہ کا قانون اور ضابطہ نہیں بدلا کرتا۔ 50 ہم نے تمہیں دی تھی، ثواب 50 ہی کا دیں گے، ہم تمہاری ہر نیکی کو 10 گنا بڑھائے۔ من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها، 10 گنا ملے گا۔ یہ ہے شرف محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ وہ نماز سوائے شرعی چند عذر کے معاف نہیں ہے۔ یہ ہے پیغام کہ آپ مسجد نبوی میں خطبہ دے رہے ہیں، خطبہ دیتے ہوئے منبر سے اترتے ہیں، نماز ادا کرتے ہیں، اور نماز کی ادائیگی کے بعد پھر خطبہ دیتے ہیں۔ ہمارا کیا ہوتا ہے؟ کانفرنسیں چل رہی ہیں اور نماز کی چھٹی ہے۔ یہی آج ہمارا جرم ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جس نے ہمیں بنایا، جس نے جانوروں کو بنایا، جس نے پوری کائنات اور اس مخلوق کو بنایا، جس کے ہم غلام اور جس کے ہم بندے ہیں، اس نے اپنا حق بھی ہم پر عائد کیا ہے اور اپنی ہی طرف سے کچھ دوسروں کے حقوق بھی ہم پر عائد کیے، جس کو ہم کہتے ہیں ایک ہے حقوق اللہ اور دوسرا ہے حقوق العباد۔ یہ ہم سے کمی ہو رہی ہے۔ کچھ لوگ حقوق اللہ میں اتنے لگ گئے ہیں کہ بس حقوق اللہ ہی ادا فرما رہے ہیں اور حقوق العباد کی انہیں پرواہ نہیں ہے، اور کچھ لوگ خدمت خلق کے نام پر، فلاح انسانیت کے نام پر اتنے بزی ہو گئے ہیں کہ انہیں اللہ کے سامنے سجدہ کرنے کا موقع ہی نہیں ہے۔
قرآن ہمیں یہ پیغام دیتا ہے اس دنیا کو چھوڑنا بھی نہیں ہے اور اس دنیا میں ڈوب جانا بھی نہیں ہے۔ دنیا بھی ساتھ ساتھ چلتی رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے تم، ہم نے آسانیاں پیدا کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے اور طفیل میں۔ فرمایا جب جمعے کا دن آئے، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، جب جمعے کی اذان، پہلی اذان کہہ دی جائے تو پھر خرید و فروخت، تجارت اور کسانی اور دروازے دکان کے بند کر دو اور دوڑو اللہ تبارک و تعالیٰ کی یاد کی طرف۔ سب سے بڑی یاد اللہ تبارک و تعالیٰ کی نماز ہے۔ اقم الصلاۃ لذکری، نماز کو قائم کرو میرے ذکر کے لیے، مجھے یاد کرنے کے لیے۔ اب کچھ لوگ نماز چھوڑ کر ہی سوچتے ہیں کہ یہاں بیٹھ کے ذکر کر لیں، بے شک وہ بھی ذکر ہے، لیکن نماز چھوڑ کر نہیں۔ سب سے بڑا ذکر نماز ہے، جس میں باڈی کا ہر حصہ اور شریر کے 360 جوڑ اللہ کے ذکر میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جب ہم کھڑے ہوتے ہیں تو ان فرشتوں کی ہم نقل کرتے ہیں جو کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہیں، اور جب ہم رکوع میں جاتے ہیں تو ان جانوروں کی ہم نقل کرتے ہیں جن کو اللہ نے رکوع کی حالت میں رکھا، اسی حالت میں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کر رہے ہیں۔ اور جب ہم قاعدے میں بیٹھ جاتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم پہاڑوں کی نقل کرتے ہوتے ہیں کہ پہاڑ بھی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی یاد کرتے ہیں، ہم بیٹھ جاتے ہیں۔ ہم جب سجدے میں جاتے ہیں تو جو حشرات الارض ہیں وہ زمین پر چل کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، تو ہر مخلوق کی عبادت کا شرف ہمیں حاصل ہوتا ہے۔ کچھ فرشتے ہیں جو سجدے میں پڑے ہوئے ہیں، کچھ وہ ہیں جو رکوع میں ہیں، کچھ وہ ہیں جو قیام میں ہیں، کچھ وہ ہیں جو قاعدے میں ہیں۔ لہٰذا ایک ایمان والا نماز سے تمام کی ادائیگی ادا کرتا ہے اور جسم کے ہر حصے کا صدقہ بھی ادا ہو جاتا ہے۔ تو ذکر، نماز سب سے بڑا ذکر ہے۔ اسی طرح قرآن، اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب، سب سے بڑا ذکر ہے، اس لیے کہ وہ کلام الہی ہے۔ جہاں سے پڑھو وہ اللہ کا کلام ہے۔ شروع کرو الحمدللہ رب العالمین سے اور پہنچ جاؤ والناس تک، جہاں تک پڑھو گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی گفتگو ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا لاسانی اور لافانی کلام ہے۔ پڑھتے چلے جائیے، سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا۔ پاک ہے وہ ذات جو اپنے مخصوص بندے کو، جو اپنے حبیب کو، جو اپنے محبوب کو، جو آمنہ کے راج دلارے کو، جو عبداللہ کے در یتیم کو، جو کائنات کے رہبر و رہنما کو، جو بدر الدجا کو، جو شمس العلا کو، جو قمر الورا کو، جو احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ کو راتوں رات لے گیا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک اور مسجد اقصی سے عرش معلیٰ تک۔ اس لیے ہمیں وہ رہبر ملا ہے جس کے سامنے سارے پھیکے نظر آتے ہیں، سارے بونے نظر آتے ہیں۔ ہمیں وہ کلام ملا ہے جس میں سب کچھ موجود ہے۔ آؤ بتاتے ہیں ہم آپ کو بھی، اور آپ کی ذمہ داری ہے جہاں والوں کو بتاؤ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے، اور میں آپ کو بتانے کی کوشش کر رہا ہوں۔ اے میرے رب، یہ زبان تیری ہے، یہ دل تیرا ہے، یہ جسم تیرا ہے۔ میں تھکا ہوا تھا، حوصلے نہیں تھے کہ میں آپ کے سامنے بول پاؤں گا، ہمت نہیں تھی کہ میں آپ سے کچھ کہہ پاؤں گا۔ سوچا تھا ایک کال کوٹھی میں بیٹھ کر بس اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کو یاد کروں گا، مگر آپ کے جذبوں نے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے کرم نے اور حکومت ہند نے بھی مجھے اجازت دی کہ میں جا کر اپنی قوم اور اپنے ملک و ملت کے لیے کچھ کہوں، اور یہ کہوں کہ لوگوں، اس زمانے میں آپ کی ذمہ داری یہ بڑھ جاتی ہے کہ آپ اپنے آپ کو ان بلندیوں تک لے جاؤ جہاں تمہارا پیغمبر پہنچانے کے لیے آیا تھا۔ کیا کہا قرآن میں؟ چھوٹی سی بات بھی اللہ نے بیان کر دی۔ والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، اور مائیں اپنے بچوں کو پورے 2 سال تک دودھ پلائیں۔ کتنی بڑی بات ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے۔ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ۔ قرآن کہہ رہا ہے کہ مائیں، جب اللہ نے تمہیں
وہ امید کا چراغ دیا ہے جس کے لیے تم نے کروٹیں بدل بدل کر کے رب سے مانگا تھا۔ اے اللہ مجھے اولاد نصیب فرما۔ اب اس اولاد کا حق یہ ہے کہ اپنی اولاد کو، اگر تیرے جسم میں فساد نہیں ہے، اگر تیرے دودھ میں کوئی خرابی نہیں ہے، اگر طبیب اور حکیم اجازت دیتے ہیں تو اب اس بچے کے حق میں کمی مت کرنا۔ یہ تیرا لال ہے، یہ امت کا رہبر ہے، یہ کل رہنما ہے۔ جو طاقت اللہ نے اے ماں تیرے دودھ میں رکھی ہے وہ لیکٹوجن پاؤڈر میں نہیں ہے، وہ دنیا کے کسی دوسرے پاؤڈر میں نہیں ہے، وہ بھینس کے دودھ میں نہیں ہے، وہ گائے کے دودھ میں نہیں ہے، وہ بکری کے دودھ میں نہیں ہے۔ ماں کے سینے میں جو اللہ نے طاقت رکھی ہے یہ اسے مرتے دم تک طاقتور رکھے گا۔ اور سن اے ماں، اگر تو نیک ہے، اگر تو با وفا ہے، اگر تو پاکیزہ ہے تو خالی دودھ نہیں پلا رہی بلکہ اس دودھ کے ساتھ تو اپنے بیٹے کے جسم میں اپنے جذبات انڈیل رہی ہے، تو اپنے خیالات انڈیل رہی ہے، تو اپنا عقیدہ انڈیل رہی ہے، اور تو اپنے بچے کو وہ پلا رہی ہے جو تیرے سینے میں موجود ہے۔ شیطان انسان کا دشمن ہے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین۔ وہ آ کر یہ کہتا ہے کہ اگر تو بیٹے کو دودھ پلائے گی تو تیری جوانی اجڑ جائے گی، تیرا حسن بگڑ جائے گا، تو وقت سے پہلے بوڑھی ہو جائے گی۔ وہ یہ وسوسے اس کے دماغ میں ڈالتا ہے جس طرح ایک تاجر کو یا ایک امیر کو شیطانی وسوسے ڈالتا ہے کہ جناب خرچ مت کرو، خرچ کرو گے تو غریب ہو جاؤ گے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کوئی مال کبھی صدقے سے کم نہیں ہوا، کوئی مال کبھی صدقے سے کم نہیں ہوا۔ لہذا جس طرح وہاں شیطان یہ کہتا ہے کہ مال خرچ مت کرو، خرچ کر دو گے تو تمہارا کمی آ جائے گی، رب یہ کہتا ہے کہ جو تم اللہ تبارک و تعالیٰ کو دو گے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑھے گا، بڑھوتری کے ساتھ آئے گا۔ جو لوگ اللہ کے راہ میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال دی گئی 7 بالوں سے، کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبۃ واللہ یضاعف لمن یشاء۔ اگر دیکھو جس نے 1 روپیہ صدقہ کیا وہ ایسا ہے جیسے کسی نے ایک دانہ بویا اور اس سے ایک پیڑ اگا، اس پیڑ میں 7 بالیں آئیں، 7 بال میں سے ہر بال میں 100 دانے آئے، کتنے ہوئے 700۔ تو ایک بیج بویا تھا۔ کبھی کسان یہ کہتا ہے کہ گھر میں 5 کلو گیہوں رکھے ہیں وہ کھیت میں کیوں چھپا دوں جا کر؟ اسے یقین ہوتا ہے یہ 5 کلو چھپاؤں گا تو 5 من لے کر آئیں گے، اور 5 من چھپاؤں گا تو 5 کونٹل لے کر آئیں گے۔ اس سے اللہ فرما رہا ہے کہ جو روپیہ تم خرچ کر رہے ہو اپنی ماں پر، اپنے بچوں پر، اپنی اولاد پر، اپنے پڑوسی پر، مسکینوں پر، یتیموں پر، غریبوں پر، بیواؤں پر، کمزوروں پر، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے رہے ہو۔ ایک دے کر تو دیکھ، 700 اللہ تبارک و تعالیٰ تجھے دے گا جیسے وہاں گیہوں کی بالیں دیتے ہیں۔ اور پھر اس کو اللہ تعالیٰ 700 تک نہیں کہا، واللہ لمن یشاء، اللہ جس کے لیے جتنا چاہے گا اتنا بڑھا دے گا، اس کے یہاں کوئی کمی نہیں ہے۔ وہ دنیا کا بینک نہیں ہے، وہ دنیا کا کوئی دنیا کا تاجر نہیں ہے، وہ جتنا چاہے گا بڑھائے گا۔ تو نے کس حال میں دیا ہے، تو نے کس نیت سے دیا ہے، اور دیتے وقت وہ شخص کتنا ضرورت مند تھا، تو نے اس کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے دیا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا بڑھائے۔ جو لوگ اس پہ یقین رکھتے ہیں وہ صحابہ ہیں، باغ کے باغ صدقہ کر دیے۔ یہ کون ہیں؟ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ سب کہو، زور سے کہو، رضی اللہ عنہ۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ جب مال آیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خرچ کر دیا۔ یہ مکہ کا تاجر ہے، یہ مدینے کا تاجر ہے، قحط پڑ گیا ہے اور قحط پڑا ہوا ہے اور لوگ قحط سے پریشان ہیں۔ عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ ہے، ملک شام سے اونٹوں پر لدا ہوا غلہ آ رہا ہے۔ تاجر باہر نکلتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اس غلے کو خرید کر ہم کمائیں گے، زیادہ سے زیادہ کمائیں گے۔ باہر
نکلے تاجر، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا اے عثمان کتنے میں بیچتے ہو؟ کہا میں نہیں بیچنا چاہتا۔ کہا عثمان ہم دگنا دے دیں گے۔ کہا عثمان نے رضی اللہ تعالیٰ نے کہا دگنے میں تمہاری میری بات نہیں بنے گی۔ کسی نے کہا 3 گنا دے دیں گے، کہا نہیں 3 گنا میں بات نہیں چلے گی، 4 گنا دے دیں گے۔ کہا اتنے میں نہیں، کہا 5 گنا دے دوں گا۔ کہا نہیں، ارے پھر کتنے میں بیچو گے؟ کہا یہ بک چکا ہے 10 گنا میں۔ کہا 10 گنا میں کس نے لے لیا؟ کون ہے ایسا اتنا بڑا تاجر؟ ہمارے نظروں کے سامنے بھی آئے۔ فرمایا میرے نبی نے کہا ہے، قرآن نے کہا ہے جو ایک نیکی لے کر آئے گا اسے 10 گنا دیا جائے گا۔ یہ سارا مال عثمان اللہ تبارک و تعالیٰ کو دے چکا ہے، اور یہ مکہ اور مدینہ میں تقسیم کر دیا جائے، غریبوں پر بانٹ دیا جائے، مجھے دنیا کے تاجر سے کچھ نہیں چاہیے۔ یہ ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا نکاح کر لیجئے۔ کہا کچھ بھی نہیں ہے، کیا کریں؟ مہر کے لیے بھی میرے پاس کچھ نہیں۔ کہا کچھ نہیں ہے، میں وہ دین لے کر آیا ہوں جس دین میں بہت زیادہ بکھیڑے نہیں ہیں۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں لوگوں پر آسانیاں پیدا کروں۔ یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتا ہے کہ تم پر آسانیاں پیدا کرے اور تم پر تنگیاں پیدا نہ کرے۔ پچھلی قوموں نے جو دین کو کھلواڑ بنایا تھا اور اپنی طرف سے تنگیاں پیدا کر لی تھیں، اللہ کے رسول ان کو مٹانے کے لیے آئے ہیں، وہ ظلم و ستم کو ختم کرنے کے لیے آئے۔ نکاح بہت آسان ہے، بہت آسان۔ 2 گواہ ہوں مسلم، بالغ لڑکا اور لڑکی اجازت دے دیں اپنی رضامندی سے، اور 2 گواہوں کی موجودگی میں وہ اجازت ہو جائے، یا لڑکا یا لڑکی اپنا وکیل بنا دے۔ ان کا محفل میں ہونا بھی ضروری نہیں، وہ کہیں بیٹھے ان کا وکیل وہاں پر ہو، بس مہر متعین کر لیا جائے۔ کتنا ہو اس میں علماء کا اختلاف ہے، وہ علماء سے پوچھئے گا اتنا بڑا مدرسہ اس لیے آپ کے یہاں چل رہا ہے، بس ہو گیا۔ لڑکی نے کہا میں نے آپ کے نکاح میں اپنے کو دیا، لڑکے نے کہا میں نے آپ کو اپنے نکاح میں قبول کیا، 2 مسلم گواہ موجود ہیں، نکاح ہو گیا۔ 400 لوگ باراتی لے جانے کی ضرورت نہیں ہے، قاضی صاحب نہ ہو تب بھی ہو جائے گا، 5000 روپے قاضی صاحب کو دینے کی ضرورت نہیں ہے، نکاح ہو گیا۔ وہ جو نکاح میں خطبہ پڑھا جاتا ہے وہ صرف سنت ہے، فرض نہیں ہے۔ لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ قاضی صاحب کے بغیر ہوگا نہیں، رجسٹر میں لکھے بغیر نہیں ہوگا۔ یہ تو حکومت کے قاعدے قانون ہے، آپ کو ڈر لگ رہا ہے کہ کل پتہ نہیں تھانے کچہری نہ جانا پڑ جائے، اس لیے وہ لکھنا پڑتا ہے سارا، ورنہ لکھ پڑھ کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے سب کچھ کھلی ہوئی کتاب ہے۔ اتنا آسان نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نکاح کو کہا، فرمایا ان اعظم النکاح برکتن ایسرہ مؤونتن، سب سے زیادہ برکت والا نکاح وہ ہے جس میں کم سے کم مشقت ہو، کم سے کم محنت ہو۔ کیا یہ امت آج اس پر چل رہی ہے؟ کیا سماج کو اس کے اصلاح کی ضرورت نہیں ہے؟ آج کس معاشرے کی خرابی پر میں آپ کے سامنے گفتگو کروں؟ ادھر سے دامن پکڑتا ہوں تو پھٹا ہوا ہے، ادھر سے دیکھتا ہوں تو چاک گریباں ہے، کہاں کہاں تک رفع کیا جائے۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو 1,00,000 دینار روزانہ صدقہ کرتا ہے، جو امت کا تاجر ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بلائے بغیر، اپنے دوستوں کو دعوت دیے بغیر نکاح کر لیتے ہیں، نہ کسی کو پتہ چلا۔ رسول اللہ کی محفل میں آئے تو خوشبو لگی ہوئی دیکھی، کپڑوں پر دھبے دیکھے، آپ نے فرمایا خوشبو کیسی ہے؟ کہا نکاح کر لیا تھا اس موقع پر خوشبو لگائی ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شکایت نہیں کی، جیسے ہم ہوتے تو کیا کہتے کہ انویٹیشن کارڈ تو آیا ہی نہیں۔ الامہ والحفیظ انویٹیشن کارڈ آج کیسے کیسے چھپواتے ہیں آپ، کیسے کارڈ، اسی پر فخر ہو رہا ہے، اور وہ صرف 1 سیکنڈ کا مرحلہ ہے، کارڈ لیا اٹھا کر یوں پھینک دیا، اور اپنی کمائی سے چھپاتا جب بھی ہے
قرض پر قرض لیے جا رہے ہیں، لون، سود. کیا ہوگا پھر؟ کیوں چھپا رہے ہو؟ کیوں بلا رہے ہو؟ فلاں ایسا کر رہا ہے، وہ قوم ایسا کر رہی ہے. تو دوسری قوموں کے پیچھے چلنے نہیں آیا، تو دوسروں کو اپنے پیچھے چلانے آیا ہے. اگر مسلمانوں کی زندگیاں ایسی ہوتی اور وہ یہ اس طرح گزارتے، دنیا تمہاری مثالیں دیتی. میں آج بھی چند دنوں پہلے پالن پور میں تھا، جانا آپ وہاں چلیا برادری رہتی ہے. انہوں نے ہم سے کہا، مولانا صاحب، مفتی صاحب، ہمارے یہاں بیٹی کے نکاح پر 1 روپیہ بھی خرچ نہیں ہوتا. ہم محمد رسول اللہ کی اسی سنت پر چلتے ہیں کہ حضرت فاطمہ کا نکاح کیا اور رخصت کے وقت خود حضرت فاطمہ کو لے کر کے حضرت علی کے یہاں پہنچائے. ہمارے یہاں تو کیا ہے؟ ناچ، بھنگڑے. وہ تو پرانے زمانے میں ڈسکو ہوتا تھا، اب تو پتہ نہیں کون سے ڈانس ہے. کیا دکھا رہا ہے زمانے کو؟ کیا بتانا چاہتا ہے تو؟ سادگی کے ساتھ نکاح ہوتے، اور جس کو جتنی دولت دے دی ہے اللہ معاف فرمائے، کل میدان قیامت سجا ہوا ہوگا. امت کی کمزور بیٹیاں، غریبوں کی بیٹیاں، ہاں جن کی غربت کی وجہ سے ان کے دروازوں تک رشتے نہیں آئے، ان کے بھائی آنسوؤں کی برسات میں راتیں گزارتے رہے، ان کی مائیں مسلح پر بیٹھے ہوئے یا ودودو کو پڑھتی رہی، لیکن رشتہ اس لیے نہیں آیا کہ باپ رکشہ چلاتا تھا، بھائی کے پاس گاڑی دینے کے لیے پیسے نہیں تھے. ادھر بھیک منگوں نے، ان فقیروں نے جو اپنے کو فقیر تو نہیں کہلاتے، تم سے تو وہ فقیر 1000 گنا اچھا ہے جو مسجد کی ڈیوڑی پر بیٹھا ہوتا ہے، جو سڑک پر بیٹھ جاتا ہے اور ہم سے بھیک کا 1 روپیہ لے کر بھی 1 روپیہ لے کر مطمئن ہو جاتا ہے، 10 روپے لے کے خوش ہو جاتا ہے. تم سے وہ بیوہ جو مسجد کے دروازے پر بیٹھ کر کے بھیک مانگتی ہے، کبھی ہمارا دامن نہیں پکڑتی، جو دیتا ہے چلا جاتا ہے. او ظالم، تو کہتا ہے کہ مجھے ویگنار نہیں چاہیے، تو کہتا ہے کہ ویگنار مجھے نہیں چاہیے، مجھے تو 16 لاکھ کی کوئی ایسی گاڑی دیجیے. کہیں نہیں چل رہا ہے کھانوں پر؟ یہ کون کر رہا ہے؟ معاف کیجئے گا، زبانوں پر یہ ہے کہ ہم غلامان رسول ہیں. کیا رسول اللہ کے غلاموں کا انشاءاللہ اگر وقت اجازت دے گا تو اس پر بھی گفتگو. اس میں فرمایا ہے کہ نواسے رسول کی قربانی پر کچھ اظہار خیال فرماتے ہیں. ظاہر ہے کہ وہ لمبا موضوع ہے، اس کے لیے کبھی نواسے رسول ہی کا موضوع رکھیے گا، کیونکہ آج کا موضوع ہے سیرت رسول، سیرت نواسے رسول آج کا غالباً موضوع نہیں ہے. حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو قربانی دی ہے، اس کے لیے آج کی یہ مجلس ناقص ہے، ادھوری ہے، اس کے دامن میں اتنی وسعت نہیں ہے. میں چند جھلک نہیں دکھا سکتا. وہ کیا ہیں، کربلا میں کیا پیش آیا ان کو، کیوں ان کے ساتھ یہ سب کچھ ہوا، وہ اپنے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نانا کے دین پر کیوں قربان ہوئے. یہ مجلس آج اس کی متحمل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے کبھی موقع دیا تو پھر بتائیں گے کہ وہ آخر کیا ان کی قربانی تھی اور ہم نے ان کی قربانی کو کس طرح فراموش کیا ہے. مسجد تو بنا لی شب بھر میں، ایمان کی حرارت والوں نے، من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا. کیا خوب امیر فیصل کو پیغام دیا سنوسی نے، تو نام و نسب کا حجازی ہے پر دل کا حجازی بن نہ سکا. اقبال بڑا اپدیشک ہے، من باتوں میں موہ لیتا ہے، گفتار کا غازی بن تو گیا، کردار کا غازی بن نہ سکا. وہ جس نے نماز عشق ادا کی،
تلواروں کے سائے میں، خنجروں کے سائے میں، دشمنوں کے سامنے، اور جس کے بارے میں حضرت خواجہ مدین چشتی اجمیری رحمت اللہ علیہ نے کہا سنو پھر سنو، اور اگر سننے کی طاقت ہو وہ علم تو لاؤ، سمجھانے کے لیے ہم کہاں سے دفتر لائیں؟ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین۔ اب فارسی کہاں سے سیکھو گے؟ تو سب کچھ گوگل پہ پڑھا، ٹک 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 ٹک، خیر ترجمہ کر لینا اس کا اسی سے۔ شاہ است حسین، بادشاہ است حسین، دین است حسین، دین پناہ است حسین، سرداد نداد دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین۔ آپ کا ہمارا کیا حال ہے؟ آپ کا سر کس حالت میں کٹا؟ نماز کی حالت میں، اور ہمیں نمازی سے دشمنی ہے۔ ذرا دیکھیے گا صبح فجر کی نماز میں کتنے اٹھیں گے؟ جب مؤذن کہے گا الصلاۃ خیر من النوم، تو کیسے اٹھے گی یہ قوم؟ اس لیے کہ یہ تو 4 بجے تک موبائل سے وہ محبت کر رہی ہے، ناچنے گانے والی فاحشات اور فاحش لوگوں سے اس کے پیار کا یہ عالم ہے کہ ہر سیکنڈ کے بعد اس کا ہاتھ وہیں جاتا ہے اور اسے دیکھے بغیر اسے چین نہیں پڑتا۔ مجھ سے زیادہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس کے بغیر زندگی نہیں گزر سکتی۔ آج سے 20 سال پہلے اس کے بغیر زندگی نہیں گزرتی تھی، مگر وہ قوم کہاں جائے گی؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نواسہ کیا پیغام دے کر گیا، اور ہم آج کیا کر رہے ہیں؟ محبت کا تقاضا یہ ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ جیسا کوئی فلمی ہیرو بال کٹا کر آتا ہے، ویسے ہی بال کٹانے کے لیے ہمارا نوجوان ہیئر کٹنگ سینٹر پہ جاتا ہے اور کہتا ہے جناب اس جیسے بال کاٹ دیجئے۔ کون ہے یہ وہ ہے فلاں ابن فلاں ہے۔ میں تنقید نہیں کرنے جا رہا، مگر یہ محبت ہے۔ کتنے نوجوانوں نے جا کر کہا ہے، علماء سے پوچھا ہے ذرا ہمیں بتاؤ حضرت حسین کے بال کتنے تھے، حضرت حسین کی داڑھی کتنی تھی، حضرت حسین کون سا لباس پہنتے تھے، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے زین العابدین کا کیا لباس تھا، زین العابدین کتنی رکعت نمازیں پڑھا کرتے تھے، زین العابدین کی زندگی کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو، امام موسیٰ کاظم کے بارے میں کیا جانتے ہو، امام جعفر صادق کے بارے میں آپ کیا جانتے ہو؟ مگر کچھ نہیں جانتے۔ محبت کے دعوے داروں، یہ جھوٹے دعوے نہیں چلیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو سب کچھ پسند ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، قیامت میں کچھ لوگ جائیں گے اور جا کر کہیں گے ہمیں بھی حوض کوثر سے پانی پلا دیجیے۔ وہ عالم یہ دنیا کا عالم نہیں ہوگا، وہ عالم آخرت ہوگا۔ یوم تبلی السرائر، جہاں تمام پردے اٹھا دیے جائیں گے، تو وہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف لوگ جا رہے ہوں گے۔ آپ رحیم ہیں، کریم ہیں، آپ مہربان ہیں، آپ فرشتوں سے کہیں گے آنے دیجیے آنے دیجیے۔ فرشتے کہیں گے یہ وہ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد نہ جانے کون کون سی نئی چیزیں ایجاد کر لی تھی۔ تو پھر آپ فرمائیں گے سوقن سحقن، ہٹاؤ دور لے جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والا پوچھے گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھانا کس حالت میں کھاتے تھے؟ مجھے بتا دیجئے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی میں کتنی بار کھڑے ہو کر کھانا کھایا؟ میں پھر آ جاؤں گا آپ کے پاس۔ لیکن ہمارا تو حال یہ ہے کہ جنہیں قرآن نے کہا کہ یہ لوگ کچھ نہیں جانتے، ہم کھانا کھا رہے ہیں بندروں کی طرح۔ کیا کھڑے ہو کر اسٹینڈنگ کھانا نہیں کھا رہے؟ بولیے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دسترخوان بچھا کر کھانا کھائیے، اس پر کوئی دانہ گر جائے اسے اٹھا کر کھا لیجئے۔ ایک صحابی جب ملک شام کی طرف جاتے ہیں، مشہور جملہ ہے، مشہور قول ہے ان کا، تاریخ نے اپنے سینے میں لکھ کر کے رکھا ہے۔ وہاں جو ایک لقمہ ان کے ہاتھ سے گرا، دسترخوان سے نیچے گرا، وہ اٹھانے لگے تو ساتھیوں نے ان کو کونی مار کر یہ کہا ارے یہاں چھوڑ دو، یہاں ہم رومیوں کے پاس ہیں، یہ تہذیب یافتہ قوم ہے، یہ ہماری مذاق اڑائیں گے، یہ ہمیں دیکھیں گے کہ کتنے گرے پڑے لوگ ہیں۔ تو اس وقت اس صحابی نے کہا اترکو سنت حبیبی، اترکو سنت حبیبی بہؤلاء الحمقاء، کیا میں اپنے محبوب کی سنت کو ان بے وقوفوں کی وجہ سے چھوڑ دوں؟
آج انہیں محبت تھی، جس کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، رب دو جہاں کی قسم، اس نے کہا کہ میرے سر پہ محمد رسول اللہ نے ہاتھ رکھا ہے، آج کے بعد اپنے بالوں پر قینچی نہیں چلاؤں گا، آج کے بعد اپنے بالوں پر اس طرح نہیں چلاؤں گا، اس لیے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن بالوں پہ ہاتھ رکھا ہے پوری زندگی نہیں کٹواؤں گا، اور پوری زندگی بالوں کی حفاظت کی۔ یہ تھے وہ صحابہ، یہ تھے رضی اللہ عنہم، جن کا ذکر سناتے سناتے بات دوسری جگہ چلی گئی۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات کر رہا تھا۔ آؤ، ایک وہ تاجر ہے، مدینے میں پانی کا قحط ہے اور پانی وہاں پر نہیں نکل رہا ہے، آج بھی وہاں پانی کی کمیاں ہیں، لہٰذا وہاں ایک کنواں ہے، وہ کنواں اس زمانے میں یہودیوں کا ہے، وہاں پر مسلمان عورتیں اپنے گھڑے اپنے مٹکے لے کر جاتی ہیں تو وہ پانی نہیں بھرنے دیتے۔ ارے آج کے نوجوانوں، تم نے وہ زمانہ کہاں دیکھا ہے؟ آپ کے زمانے میں تو محمد رسول اللہ کی جوتیوں کے صدقے میں ان کی دعاؤں کی وجہ سے تمہیں پانی لوٹے میں بھی نہیں بھرنا پڑتا، ٹونٹی چلاتے ہو اور پانی آ جاتا ہے۔ آج سے 100 برس پہلے ہماری دادیوں نے، ہماری نانیوں نے جو مٹکے لائے ہیں، اور آج بھی راجستھان میں دیکھو 7-7 کلومیٹر دور سے 10-10 کلومیٹر سے پانی لانا پڑتا ہے۔ اے مغربی اتر پردیش میں رہنے والوں، اللہ کی نعمتوں کی ہم نے قدر کہاں کی ہے؟ وہ پانی نہیں تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس شکایات آئیں، آپ کی نظر کرم کس پر پڑی؟ عثمان ذی النورین پر پڑھی۔ وہی عثمان جس کے نکاح میں آپ کی بیٹی، آپ کی ایک بیٹی تھی ام کلثوم، جب اس کی وفات ہوئی تو آپ نے اسی کو دوسری بیٹی عطا فرما دی۔ وہ عثمان سے آپ نے کہا عثمان تو تاجر ہے، تیرا دل غنی ہے، اس لیے تیرے نام کے ساتھ عثمان غنی لگتا ہے۔ مسلمانوں کی بیٹیاں پریشان ہیں، ان کی آنکھ میں آنسو ہیں، ان کے دل زخمی ہیں کہ انہیں پانی نہیں ملتا، کیا تو اس کنویں کو خرید سکتا ہے؟ حضرت عثمان اس یہودی کے پاس پہنچ گئے اور جا کر کہا بتا اس کنویں کی قیمت کتنی ہے؟ وہ سمجھ گیا تھا کہ عثمان کو کسی نے بھیجا ہے، اس نے ریٹ بڑھا دیے، دام بڑھا دیے، منہ بولی قیمت بڑھا دی۔ حضرت عثمان نے کہا چل آدھا تیرا آدھا میرا، آدھا اس سے ہمارا ہوا تمہارا ہوا، ایک طرف سے ہم بھریں گے، دوسری طرف سے تم بھرنا، یا صبح کو تم بھرنا، شام کو ہم بھریں گے۔ مگر یہودی کی فطرت عجیب تھی، اس نے پھر ستانا شروع کیا۔ آج پھر گئے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور جا کر کہا بتا پورے کنویں کی قیمت کیا ہے، بول۔ وہ مال و دولت کا حریص منہ مانگی قیمت اس نے بولی، حضرت عثمان نے اس کی جھولیاں بھر دی، اور وہ کنواں حضرت عثمان نے پوری زندگی اپنی زندگی میں امت کے لیے وقف کر دیا، امت کے لیے وقف کر دیا، اور الحمدللہ آج بھی وہ کنواں مدینے میں جاری ہے، اور پائپ لائن سے اس کا پانی پورے مدینے کو سپلائی کیا جاتا ہے۔ ایسے تاجر بنو۔ میں کہہ رہا تھا، بات پھر وہی جا رہا ہوں، آج کی ماؤں کو شیطان نے بہکایا کہ بچی کو دودھ نہ پلاؤ، وہ دودھ نہیں پلاتی۔ رب نے کہا دودھ نہیں پلائے گی تو پھر سمجھ لے یہ دودھ تیرے چیسٹ میں فساد بن جائے گا، یہ حق ہے تیرے بیٹے کا، یہ حق ہے تیرے لال لخت جگر کا، تھنیلا بن جائے گا۔ اور ڈر اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عذاب سے کہیں ایسا نہ ہو کہ بچہ روتا رہے، چیختا رہے، تو نپل دے کے باہر چلی جائے، تیری جوانی نہ اجڑ جائے۔ جوان کرنا میرا کام ہے اور بوڑھا کر دینا بھی میرا کام ہے۔ میں جسے چاہوں بوڑھے کو جوان کر دوں، اور جسے چاہوں میں جوانی میں بوڑھا کر ڈالوں، میں ہر چیز پر قادر ہوں۔ اور اگر تو نے اس پر کچھ اور زیادہ ظلم و ستم کیا تو کہیں یہ کینسر نہ بن جائے کہ زندگی کی بہاریں ہی ختم نہ ہو جائے۔ اس لیے وہ مائیں بچپن میں اپنے بچے کا حق ادا کریں جو قرآن نے کہا، اور مکمل 2 سال دودھ پلائیں۔ اور آگے شوہروں سے کہا وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ، بچے کے باپ پر اس عورت کے کھلانے کی بھی ذمہ داری ہے اور پہنانے کی بھی ذمہ داری ہے۔ جیسا تو کھاتا ہے ویسا کھلا، جیسا تو پہنتا ہے ویسا پہنا، اور جس مکان میں تو رہتا ہے ویسا ہی تو اس کو مکان میں رکھ۔ یہ نہیں کہ تو گیا اور ہوٹل پر گلاس پی کر چلا آیا اور ہوٹل پہ کھانے مزیدار کھا کر چلا آیا ساتھیوں میں، اور وہ بیچاری گھر میں بیٹھی ہے۔ یہ رب کا حکم ہے، اولاد کا جب حق ہو تو اس کا حق ادا کر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی
حقوق کی ادائیگی پر ایک وقت آئے گا، وقت بدل جائے گا. آج تیرا بچہ کمزور ہے، وہ تیرا محتاج ہے، اس کے قدم تیرے محتاج ہیں، اس کے ہاتھ تیرے محتاج ہے. وہ آج تیرے کاندھے پر سوار ہو کر کے کہیں جا سکتا ہے، تیری باہوں میں وہ جھولا جھول سکتا ہے، مگر ایک وقت یہ آئے گا کہ اے نوجوان، کل تو بوڑھا ہو جائے گا اور تجھے اپنے اس بچے کو بیساکھی کی طرح استعمال کرنا پڑے گا. اگر تو نے اپنے بچے کا حق اس وقت ادا کیا، اس کے حق پر ڈاکہ نہیں ڈالا، تو کل اللہ اس کے دل میں تیری محبت کے سیلاب جاری کر دے گا اور پھر یہ تیرے لیے تیری سواری بن جائے گا. ماں باپ روتے تو ہیں کہ اولاد ہمیں نہیں سمجھ رہی، مگر تم نے بچپن میں اس کے ساتھ کیا کیا تھا. اس لیے اسلام نے عورتوں کے ساتھ بھی یہی کہا، اے مردوں بس یہی آیت مت پڑھنا، الرجال قوامون علی النساء، مرد حاکم ہیں عورتوں پر، مرد حاکم ہیں. ٹھیک ہے ایک ذمہ دار اللہ نے بنایا، لیکن کسی بھی حاکم کو ظلم کرنے کا اللہ نے اجازت نہیں دی، چاہے وہ گھر کا حاکم ہو، چاہے ملک کا حاکم ہو، چاہے دنیا کا حاکم ہو. احکم الحاکمین تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ظلم نہیں کرتا اور ظالموں کو پسند نہیں کرتا. وہ کہتا ہے کہ جب تم تخت شاہی پر بیٹھو تو بھی انصاف کرو، اور اگر تم اپنے گھر میں حاکم بن کر رہو تب بھی انصاف کرو. اس عورت کو دیکھو، یہ تمہارے گھر میں آئی ہے، یہ تمہاری بیوی ہے، اور حکم دیا وعاشروہن بالمعروف، ان کے ساتھ اچھائی کا معاملہ کرو اور قائد قانون کے مطابق ان کے ساتھ زندگی گزارو، ظلم و ستم نہ ہو. اگر اللہ تمہیں اس کے کنٹرول میں دے دیتا پھر. اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث بیان فرمائی، سنیے. آپ نے فرمایا کہ جو گھٹیا طبیعت کے لوگ ہوتے ہیں وہ عورتوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں. یغلبن کریمن، جو شخص کریم ہوتا ہے اس پر عورتیں غالب آ جاتی ہیں، وہ ان کے سامنے مغلوب ہو جاتا ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کی ازواج مطہرات کس طرح بات کرتی، آوازیں تیز ہو جاتی، لیکن آپ کچھ نہیں کہتے، یہاں تک کہ وہ بات اللہ تبارک و تعالیٰ کو کبھی کبھی اصلاح کی ضرورت پیش آئی اور کہا کہ آپ نبی کی گھر والیاں ہو. تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یغلبن کریمن، جو شخص کریم ہے اس پہ ان کی گھر والیاں غالب آ جاتی ہیں. فاحب ان اکون کریمن، میں یہ چاہتا ہوں کہ میں کریم بن کر رہوں. آج انسان فخر کرتا ہے کہ میں اپنی بیوی کی نہیں سنتا. کوئی تو آ کے کہتا ہے کہ رات میں نے پینٹ کی بیلٹ نکالی اور اس کی کمر کو چھیل کر زخمی کر دیا، اور اگر سسرال والے کمزور ہوں تو پھر کہنے ہی کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کا خوف کھاؤ. رات کے اندھیروں میں بھی اگر تم اس کے ساتھ ظلم کرو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی آنکھ دیکھ رہی ہے. اس لیے نکاح کے وقت جو 3 آیتیں قرآن کی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبے میں منتخب کی ہیں، اس میں تینوں میں یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، یا ایھا الناس اتقوا ربکم، اپنے رب سے ڈرو. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، دوسری آیت یہ ہے کہ اللہ سے ایسے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے. اور تیسری ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرو اور زبان سے درست بات نکالو. یہ ہے معاشرے کی طرف اصلاح. اس اصلاح کی طرف آپ کو بڑھنا ہوگا اور کسی اور کو نہیں، آپ کو اصلاح کرنا ہے. کوئی اور نہیں آئے گا آپ کے آنسو پہنچنے کے لیے، اور ضرورت بھی کیا ہے. اس لیے میں نے عرض کیا کہ مائیں اور ماں باپ اس وقت ان کا حق ادا کریں. اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اولاد سے کہہ رہا ہے وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. صاف طور پر اللہ نے کہا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت مت کرنا، اور اللہ نے اپنے حق اور اپنے رسول کے حق کے بعد کہا کہ پھر اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا. ایک جگہ نہیں، قرآن میں 3 مقام پر اللہ نے یہ بات کہی. اور ماں کے حق کو اللہ نے بیان کرتے ہوئے کہا وَحَمْلُهُ وَفِصَالُهُ 30 شَهْرًا. ارے تجھے پتا ہے تجھے اٹھانے میں اور تجھے جننے میں تیری ماں کو 30 مہینے لگ گئے تھے.
تو نہیں جانتا، یہ وہ جانتے ہیں جن کے سامنے بچوں کی زندگی ہے۔ ہم اپنے عزیز و اقارب کو دیکھتے ہیں، ہم نے اپنی اولادوں کو دیکھا ہے، اولاد بیمار ہے، اولاد کو کچھ پتہ نہیں، ماں اور باپ تڑپ رہے ہیں، ڈاکٹر کے پاس لے کر جا رہے ہیں، راتوں رات رو رہے ہیں۔ اگر کسی کی بچی کی آنکھ کچھ خراب ہو جائے، ماں صبح شام مصلی پر بیٹھی ہے، اللہ کو یاد کر رہی ہے، اے ربا میری اس اولاد کی آنکھ واپس کر دے۔ اگر وہ بیٹی ہے تو کہیں یہ نابینا نہ ہو جائے، یہ دوسرے گھروں کی زینت ہے، اسے دوسرے گھر میں جانا ہے۔ وہ ماں کتنا روتی ہے، اس بچی کو کیا پتا، اس اولاد کو کیا پتا، اس کے پاس دوا کے لیے پیسے نہیں ہیں۔ ایک باپ پڑوس میں جاتا ہے، آج میرا بیٹا بیمار ہے، ڈاکٹر بغیر اس کے دوا نہیں دے گا، مجھے ذرا سا قرضہ دے دیجئے، وہاں سے قرض نہیں ملتا، پھر کہیں اور جاتا ہے، یہ بچوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں حکم دیتا ہوں کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنا۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما، جب وہ تیری زندگی میں دونوں یا ان میں سے ایک بڑھاپے کو پہنچ جائیں، فلا تقل لہما اف، تو ان کے سامنے اف مت کہنا۔ فسرین لکھتے ہیں کہ اگر کوئی کلمہ اف کے علاوہ بھی اس سے کوئی چھوٹا ہوتا تو اللہ اسے بھی قرآن میں اتار دیتا۔ ولا تقل لہما اف، کبھی اف مت کہنا، ولا تنہرہما، جھڑکنا مت انہیں، ڈپٹنا مت، بیوی کی محبت میں مت ڈپٹنا، اولاد کی محبت میں ان کو جھڑک مت دینا، ورنہ کل وہ وقت آئے گا کہ تو بھی ان کی طرح بوڑھا ہو جائے گا۔ آج تم نے اگر چھڑکا تو قدرت تجھ سے انتقام لے گی، اور کل پھر تیری اولاد تجھ کو چھڑکتی نظر آئے گی۔ اس دنیا میں ان آنکھوں سے ہم نے دیکھا ہے، جو لوگ اپنے ماں باپ کی محبت کرتے ہیں، عزت کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، خدمت کرتے ہیں، ان کی اولادیں بھی ان کے سامنے بچ جاتی ہیں اور چھن جاتی ہیں۔ تیسری ہدایت، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، اپنے کاندھوں کو اٹھانا مت، اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے اٹھا کے مت چلنا، اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے دبا کے رکھنا، اپنے بازوؤں کو ان کے سامنے جھکانا۔ جس طرح افسر کے سامنے کوئی ماتحت ایک سیوادار کھڑا ہوتا ہے، ملازم کھڑا ہوتا ہے، اس طرح رحمت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، ذلت کے ساتھ تیرے بازو جھکے ہوئے ہوں۔ اور اس لیے بعض علماء نے لکھا کہ اگر ماں باپ کے ساتھ چل رہے ہو تو ان کے ساتھ آگے مت جانا۔ مگر آج کا معاشرہ کیا ہے؟ ماں باپ روتے ہیں، دوا کو پیسے نہیں ہیں۔ میں نے کل ہی دہرادون میں کہا کیا لت پڑ گئی ہے آج نوجوانوں کو، پتہ چلا کہ انہیں نشے کا عادی بنا دیا گیا سازش کے تحت، یا ایک تاجر اپنی تجارت کو پھلانے کے لیے، بڑھانے کے لیے وہ حلال کمانا نہیں چاہتا، حلال میں تو مشقت ہے، حرام آسانی سے آ جاتا ہے۔ کھیلو جوا، خریدے لاٹری کے ٹکٹ، سٹے پر بیٹھ جائے انٹرنیٹ پر، مگر انجام کیا ہوتا ہے؟ جس طرح قرآن نے کہا یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ سود کو مٹاتا ہے، سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کو بڑھاتا ہے۔ جو بھی سود میں ملوث ہوگا، چاہے وہ ایک فرد ہو، چاہے وہ ایک معاشرہ ہو، چاہے وہ ایک ملک ہو، اور چاہے وہ پوری دنیا ہو، اگر یہ سود میں ملوث رہے گی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ چکا ہے اور اس کا قول سچا ہے، ومن اصدق من اللہ حدیثا، اللہ سے زیادہ سچا کون ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا۔ اگر سود کے باوجود بھی دنیا ترقی کرتی رہے تو پھر اللہ کا وعدہ جھوٹا ہو جائے گا۔ لہذا جو بھی قوم، جو فرد، جو معاشرہ اور انسانیت اگر سود میں ملوث ہوگی تو غریبی بڑھتی چلی جائے گی، بڑھتی چلی جائے گی، اور ہر شخص مقروض ہوتا چلا جائے گا۔ باقی ڈاٹا آپ جمع کر لیجئے۔ اور جو قوم زکوٰۃ نکالنا شروع کرے گی، اگر پابندی کے ساتھ زکوٰۃ نکالو، زکوٰۃ ایک اس سماج کو، اس معاشرے کو جو 8 مصرف اللہ نے بیان کیے ہیں انہیں اپ کرنے کے لیے ہے، انہیں اوپر اٹھانے کے لیے ہے۔ ذرا 4، 5، 10 سال امیر اپنی زکوٰۃ نکالنے لگے اور غریبوں کو دینے لگے، اسے جمع کر کے نہ بیٹھے، اسے سود خوروں کی طرح صرف اپنے مقام پر نہ لائیں، پھر 2-4 سال کے بعد یہ خود زکوٰۃ دینے والے ہو جائیں۔ کیا آپ نے 1400 برس پہلے اسلامی معاشرے کو نہیں دیکھا؟ وہ اپنی زکوٰۃ لیے پھرتے تھے اور وہ کہتے تھے ہم زکوٰۃ نہیں لے سکتے اس لیے کہ ہم تو خود مالدار ہیں، صاحب زکوٰۃ ہیں۔
مگر آج غربت کا یہ عالم ہے کہ آدمی اپنے سگے بھائی سے کہتا ہے کہ مجھے اپنی زکوٰۃ ہی دے دے، کیونکہ ہم سود کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ اور سنیے، سود کی طرف جانے والے کسی اور سے نہیں، ارے حکومتوں سے ٹکرانا تو کوئی معمولی بات ہے، کس کی ماں نے دودھ پلایا ہے جو طاقتور حکومتوں سے ٹکرایا جائے؟ لیکن اللہ کہہ رہا ہے اے لوگوں چھوڑ دو سود کو، وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا، چھوڑ دو جو سودی لین دین کر گئے، اور اگر تم سودی کاروبار کو نہیں چھوڑتے ہو فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو اللہ اس کے رسول سے جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ ہے کوئی جو اللہ سے جنگ کر سکے؟ وَاللَّهُ أَشَدُّ بَأْسًا وَأَشَدُّ تَنْكِيلًا، اللہ سخت جنگ کرنے والا ہے اور سخت عذاب دینے والا ہے۔ تو جو بھی سودی کاروبار کر رہا ہے وہ اللہ سے جنگ کر رہا ہے، آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں۔ آپ کہو گے نہیں ہم تو ترقی کر جائیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں سے آئے گا وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ۔ 2019 اور 20 اور 21 میں وہ وہاں سے آیا جہاں سے شعور نہیں تھا۔ کہاں سے آ گیا؟ چائنا پر الزام لگایا کہ وہاں پر آ گیا، اور کسی نے کسی پر الزام لگایا کہ وہاں سے آ گیا۔ لگاتے رہو مگر لاشیں زمین پر پڑی رہیں، ڈاکٹر جواب دے گئے، آکسیجن ختم ہو گئے، تمام تیاریاں رکھی رہ گئیں۔ دنیا پر حکومت کرنے والا امریکہ بھیک مانگتا ہوا ہندوستانی حکومت کے پاس آیا اور کیا کہا؟ ہمیں وہی دوا دے دو جس کا نام کلوروکین ہے، یہی دے دو، ہمیں پرانی بچی ہوئی دے دو، سڑی ہوئی دے دو۔ کنٹرول نہیں کر پایا۔ اور اگر یہ سلسلہ اور بڑھ جائے، اے ہندوستان میں بسنے والوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کیوں نہیں کرتے کہ تیسری لہر جیسی آنی تھی نہیں آئی، چوتھی نہیں آئی جیسا کہ کہہ رہے تھے؟ ڈاکٹر کیسے جواب دے رہے تھے؟ باپ کو بیٹا نہیں بچا سکا، بچانے کی بات تو درکنار ہے، لکڑیاں ہم ان کی ارتھی کو جلانے کے لیے نہیں لا سکے، قبرستانوں میں لوگ نہیں جا سکے۔ کیا حال ہوا ہے ہمارے اور آپ کے سامنے، چاروں طرف کیا حال ہوا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا حرم بھی نمازیوں کو ترس گیا، یہاں تک کہ ایک دن جب نمازی اور طواف کرنے والے نہیں تھے تو پرندوں نے طواف کر کے پوری دنیا کو بتایا اے زمین والوں، اگر تم اللہ تبارک و تعالیٰ کی یادوں کو چھوڑ دو گے، اس کا ذکر چھوڑ دو گے، تو سمندر اس کی یاد کرنے کے لیے موجود ہے، اس کی موجیں موجود ہیں، ہوائیں موجود ہیں۔ تم چھوڑو، ہم نے کل بھی خانہ کعبہ میں ابابیل بن کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی فرما برداری کی ہے، اور آج بھی ہم عبادت کر رہے ہیں۔ آج اس نازک مرحلے پر ہمیں ضرورت ہے، بے شک میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمتوں کو بیان کرنا چاہتا تھا، اور میں نے سورہ نشرح پڑھی تھی اور میں چاہتا تھا اسے پڑھوں، مگر ہم نہیں چل سکتے جب تک ہمارا رب نہ چلائے، ہم بول نہیں سکتے جب تک وہ نہ بلائے، ہم کہہ نہیں سکتے جب تک وہ ہماری زبان کو اجازت نہ دے۔ اس نے کہا کچھ اور باتیں اس وقت کی ضرورت ہے۔ پہلی بات جو ہمارے ناظم جلسہ نے کہی، اے لوگو، اے جہاں تک ہماری آواز پہنچ رہی ہے اور چینل کے ذریعے یہ آواز جہاں تک پہنچے گی، اس کے ذریعے ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ پہلی فرصت میں اپنے بچوں کو اس زہر سے، اس سم قاتل سے، موبائل سے بچاؤ۔ بس اس کا استعمال اتنا ہی کرو جتنا حکیم صاحب دوا میں کہ کبھی زہر کا استعمال کر لیتے ہیں، سنکھیا کا استعمال ہو جاتا ہے وہاں پہ، صرف دوا کے طور پر زیادہ کھا لیا دوا میں مر جائیں گے۔ اس لیے اس کی اجازت بس اتنی ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ یہ اتنا معصوم بچہ یہ بیٹھا ہے، میں نے اتنے معصوم بچوں کو آج اس پر لگے ہوئے دیکھا ہے۔ ارے اے ماں، تو اپنے بچے کی دشمن کب سے بن گئی؟ اے باپ، تو اس کے ہاتھ سے کیوں نہیں چھین لیتا؟ کہ زہر کی پڑیا اس کو کھلا دے گا؟ کیا خنجر اس کے ہاتھ میں دے دے گا؟ کہ بچہ سانپ سے کھیل رہا ہو تو ہم اس سے کھیلنے دیں گے؟ کہ آگ کے انگاروں سے کھیل رہا ہو تو انگاروں سے کھیلنے دیں گے؟ جن بچوں کو ہاں ضرورت ہے بس ان کی بھی نگرانی کرتے رہیے، ورنہ یہ وہ سم قاتل ہے جو ہمارے ذہن سے لے کر کے روح، دین سے لے کر کے ایمان، سب کچھ کو برباد کرتا چلا جائے۔ روکو اس سے، خود بھی رک جاؤ۔ مگر ہائے افسوس میں دیکھتا ہوں، پتہ نہیں کہاں سے جیسے کوئی جادو کر دیتا ہے، کوئی سحر کر دیتا نا،
کھولنا شروع کر دیا۔ اس موبائل نے قرآن ہمارے ہاتھوں سے چھین لیا۔ دل پہ ہاتھ رکھ کے خود اپنے دل سے پوچھو، 1 مہینے سے لے کے اب تک آپ میں سے کتنوں نے قرآن پڑھا ہے؟ صبح سے 24 گھنٹے پتہ نہیں وہ بکواس کر رہا ہے، وہ جانے کیا بک رہا ہے، فلاں جگہ یہ ہو گیا ہے۔ اگر سننا ہی ہے تو کسی مستند عالم کی تقریر سن لو، تفسیر سن لو۔ وہ سڑک پہ بیٹھ کے یہ ہو گیا، چیل جو ہے وہ خرگوش کو اڑا کے لے گئی، ارے کیا کریں گے اس کو دیکھ کر؟ اور پھر اس کے علاوہ نوجوان بچوں کے ذہن میں یہ پاکیزہ ذہن ہے، کورا کاغذ ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول نے اور اسلام نے ہم کو حکم دیا ہے کہ جب بچہ روئے زمین پر آئے تو سب سے پہلے اس کے دماغ پر، اس کی ذہن کی اسکرین پر کیا لکھو؟ اس کے کان میں داہنے میں اذان کہو اور بائیں کان میں اقامت و تکبیر کہو۔ یہ ہے نا؟ نام بھی اس کا اچھا رکھو، اور پھر جب 7 برس کا ہو جائے تو اسے نماز کا حکم کرو، اور جب 10 برس کا ہو جائے تو نماز نہ پڑھنے پر ہلکی پھلکی اس کی تادیب کے طور پر پٹائی بھی کر سکتے ہیں۔ یہ حکم ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا، مگر ہم یہ کہاں کر رہے ہیں؟ یہ 70,000 50,000 25,000، ارے یہ تو بہت سستے ہیں مفتی صاحب، آپ تو غریب آدمی سے 25,000 کی بات کر رہے ہیں، میں تو اپنے بیٹے کو 1.5 لاکھ کا 2 لاکھ کا موبائل لا کر دوں۔ کل قیامت میں کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ نے فرمایا ہے سورہ بنی اسرائیل میں، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، یہ فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ، اللہ نے کہا کہ یہ حق ادا کر دے اپنے رشتہ دار کا، مسکین کا، اور راہ چلتے مسافر کا۔ بھائی سڑک پر ٹھیلا لگائے ہوئے ہے، رکشہ چلا رہا ہے، اس کی مدد نہیں کرتا، بہنیں کمزور ہیں، بھانجے کمزور ہیں، اللہ نے باصلاحیت بچے دیے ہیں۔ چلیے سارے مولوی نہیں بنا سکتے، ہم کہہ بھی نہیں رہے، جسے اللہ توفیق دے گا وہ بنائے گا۔ تو ڈاکٹر نہیں بنا سکتے، انجینئر نہیں بنا سکتے؟ کیا ڈاکٹر کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا شرعی حدود کے ساتھ، پردوں کے ساتھ جب شور مچتا ہے تو پھر کہتے ہو کہ اپنے کالج قائم کرو، پھر تمہیں یاد آتا ہے 50 سال پہلے کیوں نہیں کیا؟ آج ایسی بیماریاں ہیں، کل نہیں تھی، یہ کل غذائیں ایسی نہیں تھیں، کل ماحول ایسا نہیں تھا، کل وائرس ایسے نہیں تھے، آج نہ جانے کیا کیا ہو رہا ہے۔ ایسی بیماریاں ہیں جو ہماری ماؤں کو، بیٹیوں کو، بہنوں کو نوجوانی میں ہو رہی ہیں، اور پھر ان کو اپنا ستر غیر محرموں کے سامنے کھولنا پڑتا ہے۔ وہ عورت جس کے چہرے کو کوئی دوسرا نہیں دیکھ سکتا، جس نے گھر کی دہلیز سے قدم نہیں اٹھایا، جو اپنے باپ اور بھائیوں کے سامنے احترام کے ساتھ رہتی ہے، لیکن او ٹی میں، آپریشن تھیٹر میں اسے مردوں کے سامنے جانا پڑتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ بیماری ایسی ہے کہ بنا آپریشن کے اس کا علاج نہیں ہو سکتا۔ میں اگر آج خون کے آنسو رہوں تو بھی شاید آپ پر اثر ہونے والا ہے۔ کیوں نہیں پڑھاتے؟ غازی آباد سے چلو اور یہاں تک پہنچ جاؤ، شاہجہاں پور تک، اس جی ٹی روڈ پر جو کالجز ہیں ان میں تمہارا کیوں نہیں ہے؟ کیوں نہیں ہے تمہارا؟ تمہارا بچہ ڈاکٹر ہو اور وہ دیندار بھی ہو، اسے علماء کی صحبت بھی حاصل ہو، اللہ کی صحبت بھی حاصل ہو، تو وہ عورتوں کے انجیکشن کے لیے عورت کا انتظام کرے گا، اس کے الٹرا ساؤنڈ کے لیے کسی لیڈیز کا انتظام کرے گا۔ ہماری بہنیں ماں بیٹیاں نہیں، یہ شرم و حیا اللہ نے ہر بیٹی کو عطا کی ہے، چاہے وہ مریم کی بیٹی ہو اور چاہے وہ سیتا کی بیٹی ہو، سب کو شرم و حیا دی ہے۔ کوئی بھی غیر محرم کے سامنے نہیں آنا چاہتا۔ کیوں نہیں کرتے انتظام؟ جانا پڑتا ہے وہاں۔ آج کا دور وہ دور نہیں ہے کہ کل دایا گھر پہ آتی تھی اور ولادت ہو جاتی تھی۔
آج کا دور وہ نہیں ہے جو کل گھر پر گاؤں کی ایک عورت آتی تھی اور ولادتیں ہو جایا کرتی تھی. آج تو ہاسپٹل کا دور ہے. نہ وہ عورتیں اتنی ہمت والی رہی، نہ طاقت والی رہی، نہ وہ محنتیں رہی، نہ مشقتیں رہی، مگر کہاں جانا پڑتا ہے؟ اس لیے کہ ہمارے پاس مال ہے نہیں دینے کے لیے. آپریشن تھیٹروں میں کہاں کہاں جانا پڑتا ہے. اٹھو اور اپنی شادیوں پر بربادی کرنے والوں اپنا ماتم خود کرو، اپنے اوپر ماتم کرو، مرثیہ اپنا پڑھو، کسی اور کا مرثیہ کیا پڑھو گے؟ رو اپنے آپ پر. کون تمہیں سہارا دے؟ غریب کے گھر میں ایک بچہ ہے، اسکول جاتا ہے، فیس کے لیے پیسے نہیں ہیں، کاغذ قلم خریدنے کے لیے پیسے نہیں ہیں، دل میں ارمان ہے، ہائی اسکول سے چھوٹ جاتا ہے، انٹرمیڈیٹ سے چھوٹ جاتا ہے. اور یہ بات اس لیے کہہ رہا ہوں، نہیں کہنا چاہتا تھا، مگر آج اللہ تعالیٰ امروہہ کی سرزمین پر مجھ سے کہلوا رہا ہے تو کہنا چاہتا ہوں. میں ایک مسجد کا امام، میں اپنے بچے کو کیسے پڑھاتا؟ MBBS ڈاکٹر کے لیے پرائیویٹ اسکولوں میں چلے جاؤ، مجھے بتاؤ کون سا پرائیویٹ اسکول ایسا ہے جہاں 70 سے 80 لاکھ تک کی فیس نہیں ہوتی؟ کون دے گا؟ کہنے کا تو آسان ہے، مگر ہاں 10 تاجر مل کر اس بچے کو MBBS کرا سکتے ہیں. 7 لاکھ روپے ایک تاجر کے لیے کچھ نہیں ہے. 10 مل جائیں اور گود لے لے اسے. امت کے یتیم کو گود لے لو، کسی مسکین کے بچے کو گود لے لو اور اسے کہو میں تمہیں ڈاکٹر بناؤں گا. جب وہ ہمارے پیسے سے ڈاکٹر بنے گا، اور جب وہ ہمارے پیسے سے انجینئر بنے گا، جب وہ ہمارے پیسے سے کوئی بچی ڈاکٹر بنے گی، تو ہم اس سے کہیں گے کہ تم ملت کا سرمایہ ہے، تم ملت کا قیمتی ہیرا ہے. کل تیرے سامنے کوئی تڑپتا ہوا، لگڑاتا ہوا کوئی مریض آئے، کوئی مزدور آئے رکشہ میں، تو اس کی کھال مت ادھیڑنا. نسخہ لکھتے وقت یہ کہنا کہ میں خلق خدا کے لیے آیا ہوں، اس کی خدمت کے لیے آیا ہوں، اور پیغمبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سچا پکا سپاہی ہوں. اور میں یہ بھی فرق نہیں کرتا کہ میں صرف مسلمانوں کا علاج کروں گا، میرے یہاں یہودی آئے گا اس کا بھی علاج کروں گا. اس لیے کہ خلیفہ دوم عمر ابن خطاب ذکر آیا ہے تو عمر ابن خطاب وہ ہے کہ جس کی آرزو پر قرآن اترتا چلا جاتا ہے. وہ ایک یہودی عورت کو خیمے میں تڑپتے ہوئے دیکھتا ہے، اس کی کراہ کی آوازیں سنتا ہے تو پوچھتا ہے یہ عورت کیوں کراہ رہی ہے؟ آواز آتی ہے کہ درد دل شروع ہو گیا ہے، راہ چلتا مسافر ہوں، اس لیے یہاں یہ عورت کو درد دل شروع ہو گیا ہے، اس کا کوئی وقت نہیں ہوتا. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے خادم کے پاس نہیں گئے، کسی طبیب اور کسی حکیم کے پاس نہیں گئے، کسی ڈایا کے پاس نہیں گئے، خود اپنی بیوی کے پاس گئے. اس لیے کہ تو سلطنت کا فرما روا ہے، کل قیامت میں تجھ سے سوال ہوگا. اگر اس بچے کی صحیح تیمارداری نہیں ہوئی، ولادت کے وقت اس عورت کو وہ سامان نہیں ملا جو ولادت میں چاہیے، بچے کو وہ چیز نہیں ملی جو ولادت وقت چاہیے، تو یا تو ماں کی جان جا سکتی ہے یا بچے کی جان جا سکتی ہے. اور کل قیامت میں اگر اللہ نے یہ پوچھ لیا کہ ایک جان عمر تیری سلطنت میں گئی تو تو کیا جواب دے پائے گا؟ اپنی بیوی کو اٹھایا اور اٹھا کر کے خیمے کے اندر داخل کر دیا. بیوی لگی رہی تا وقت کی ولادت ہوئی، اور پھر اس کے بعد آ کر کہا اپنے صاحب کو بشارت دیجئے امیر المؤمنین، اولاد کے لیے مبارکبادی دے دیجئے، بچہ صحیح سلامت پیدا ہو گیا. تب وہ یہودی آپ کے قدموں میں گر گیا کہ آپ امیر المؤمنین ہیں. یہ ہے آپ کا ماضی. کسی بھی صحابی کی سیرت نبی کی سیرت ہے، کسی ولی کی سیرت نبی کی سیرت ہے، اس لیے کہ نبی ہی کا وہ عکس ہے، نبی ہی کے وہ دیوانے ہیں اور نبی ہی کی سنت پر چلنے والے ہیں. میں جس کو شروع کروں، جس طرح قرآن کی ایک آیت پڑھوں تو وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. حدیث کے ذخیروں میں سے کوئی ایک حدیث آپ کے سامنے آ جائے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہے. لہذا آج اگر آپ اس مقام پر اپنے آپ کو کھڑا کر دو تو دنیا آپ کے سامنے پھر آئے گی کہ کوئی آئے کیسے ہمارے پاس، کیا ہے ہمارے معاشرے میں. جیسے ابھی ناظم صاحب نے فرمایا، بیٹھے ہیں چھجوں پر موبائل لیے ہوئے، قلم تھامو، الذی علم بالقلم، قلم کی طاقت پہچانو. اسی ملک میں رہنے والا APJ عبدالکلام، نہیں روک پایا اسے کوئی، منافرت بھی نہیں روک سکتی. کہاں تک پہنچا؟ میزائل مین کہلایا. مچھلی پکڑتے تھے ان کے والدین،
اور پھر وقت بھی آیا کہ ملک کا پریزیڈنٹ بنا. تو آپ، اللہ نے قلم کی طاقت دی ہے، اس کو اپنے ہاتھوں میں لو. گانجا، اسمیک اور یہ گٹکا یہ مت لو. وہ چیز شریعت میں تمہارے لیے حرام ہے جو تمہارے لیے ہلاکت کا سبب بنے. اے گٹکا کھانے والوں اور سگریٹ پر اس کے دھوئے میں اپنے پیسے اڑا دینے والوں، نہ جانے کتنی بیوائیں ہیں، نہ جانے کتنے مسکین ہیں، نہ جانے کتنے یتیم ہیں، نہ جانے کتنے بھوکے ہیں، اور کسی کو مت دو تو تمہاری اپنے گھر میں ماں ہیں، باپ ہیں، بہنیں ہیں. ڈاکٹر کے پاس چلے جاؤ اور جا کر کہو کہ میری طرف سے یہ 50,000 کی رقم ہے، کوئی غریب آئے تو اس کو آپریشن میں خرچ کر دینا اور اس سے فیس مت لینا. کیا یہ نہیں کر سکتے؟ اگر چند سال آپ نے یہ کر لیا تو تم ایک بہت بڑا کام انجام دو گے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے، کل رسول اللہ راضی ہو جائیں گے. ورنہ میرے تعریف کرنے سے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام نہ بڑھنے کا ہے نہ گھٹنے کا ہے. وہاں تو کہہ دیا گیا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، ہم نے تیرا نام بلند کر دیا. کر دیں گے نہیں، کر دیا، ہو چکا. جہاں تہاں آپ کا نام بلند ہے. اللہ تعالیٰ نے بلند کر دیا نام کو بھی، اور آپ کو شب معراج بلندیوں پر لے جا کر بتا بھی دیا کہ آپ بلند ہیں. کل قیامت میں شفاعت کی چابیاں آپ کے ہاتھ میں، جنت کی کنجی آپ کے ہاتھ میں، حوض کوثر کا جام آپ کے ہاتھ میں. میزان ترازو پر تلوانے کے وقت بھی کھڑے ہوں گے آپ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا نام بلند ہو گیا. اگر ہم آپ پر درود و سلام بھیجیں گے تو ہماری بلندی ہے. 10 درجے ہمارے بلند ہوں گے، 10 گناہ معاف ہوں گے اور 10 نیکیاں لکھی جائیں گی. اللہ نے فرمایا ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا. دعا کرو اللہ ہمارے سینے کو کھول دے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. اے اللہ میرے سینے کو کھول دیجئے. سینہ کھل گیا تو ہی آپ کسی کے لیے کچھ کر سکتے ہیں. ورنہ تو انسان جب اپنا مکان بنانے چلتا ہے تو ایک بارش کے لیے راستہ تنگ کر دیتا ہے. ہمارے پاس رسول اللہ کے فرمان کیا؟ فرمایا لوگوں راستوں مت بیٹھو، راستہ تنگ مت کرو. مگر ہم کیا حال ہے راستوں کا؟ پھر جب اللہ بھیجتا ہے ایسے لوگوں کو کہ تمہارے راستوں کو بھی چوڑا کر دے تو پھر بڑی تکلیف ہوتی ہے. ناجائز قبضہ اور اس قبضے پر دوسروں پر ظلم و ستم، وقت بدل جاتا ہے. اسی طرح آپ نے فرمایا اگر راستوں پر بیٹھو تو اس کا حق ادا کرو. گزرنے والا سلام کرے تو سلام کا جواب دو. اے لوگوں اپنے گھر میں جاؤ. ماں کا دل بچوں کی صورت دیکھ کے خوش ہوتا ہے. بہنیں بھائی جب گھر میں گھستا ہے تو اس کے دل میں خوشیوں کے چراغ جگمگا اٹھتے ہیں، جگنو جگمگا اٹھتے ہیں. یہاں باہر اپنی زندگی کیوں برباد کر رہے ہو؟ میں پھر وہی بات کہہ رہا ہوں، بیٹا جب تک نہیں آتا ماں کا دل کائیں کائیں کرتا رہتا ہے، باپ تڑپتا رہتا ہے بیٹا کہاں پر ہے. جب اپنے کام سے فارغ ہو جاؤ، محنت کرتے ہو تو، مزدوری کرتے ہو تو، اسکول کالج میں پڑھتے ہو تب، مدرسوں میں پڑھتے ہو تب، سیدھے اپنے ماں کے پاس جاؤ. اس لیے کہ در و دیوار کے دیکھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ایک نظر اگر ماں پر پڑے گی تو ایک حج مقبول کا ثواب تمہیں ملے. ہم سے پوچھو جب ماں کے چہرے کو محروم ہوئے تو سوچتے تھے ہائے وہ گھڑی کب آئے گی، وہ دن کب آئے گا جب ماں کو دیکھیں گے، وہ لمحے کب آئیں گے جب بیٹے کے سر پہ ہاتھ رکھیں گے، وہ وقت کب آئے گا جب بیوی کے پاس پہنچیں گے، وہ دن کون سا ہوگا. اس لیے درد دل کے ساتھ آپ سے بات کہنا چاہتا ہوں، اب ضرورت کہ وقت ہی وقت باہر گزارو، ورنہ اپنے گھر میں جاؤ، ماں کی آنچل میں جاؤ یا باپ کی شفقت کے سائے میں جاؤ. باپ سے بڑا ہمدرد تمہارا کوئی نہیں. آگے عرض کرتا ہوں، اللہ نے فرمایا کہ ہم نے بوجھ بھی ہٹا دیا. پھر ایک بات کہہ کے بات ختم کر رہا ہوں، وقت ہو چلا ہے. ارادہ تو تھا صرف 1 گھنٹہ ہی آپ سے گفتگو کروں گا، مگر بڑھ گئی بات چونکہ زمانے بعد حاضری کا موقع ملا. اللہ نے فرمایا ان مع العسر یسرا فإن مع العسر یسرا ان مع العسر یسرا. ایک تنگی کے بعد 2 آسانیاں ہیں. ایک شاعر نے بڑی عجیب بات کہی، اذا اشتدت
بکل بلوا ففکر فی علم نشرہ فعسر بین یسرین اذا فکرتہ ففرح. جب تجھے تکلیفیں اور پریشانیاں گھیر لیں تو سورہ علم نشرح کو پڑھ لیا کر، علم نشرح میں غور کر لیا کر. فعسر بین یسرین، ایک تنگی دو آسانیوں کے بیچ ہے، یہ تنگی ہے ادھر بھی آسانی ادھر بھی آسانی. جب تو یہ سوچے گا اذا فکرتا ہوں ففرح تو تو خوش ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا. لہذا اگر آج تنگی ہے تو کل خوشی ضرور آئے گی. آج پریشانیاں ہم نے دیکھا ہے کہ جن کے ماں باپ کمزور تھے، زمانہ انہیں حقارت سے دیکھا کرتا تھا. جو لوگ اپنے کو چودھری کہلایا کرتے تھے، ٹھیکیدار کہلایا کرتے تھے، نواب کہلایا کرتے تھے، زمیندار کہلایا کرتے تھے، آج وہ زمینوں پر ہیں. اور جنہیں کمزور سمجھا جاتا تھا وہ آسمان کی بلندیوں پر ہے کہ نہیں؟ تو اس سے مت گھبراؤ، وقت آئے گا اور بدل جائے گا، حالات بدل جائیں گے. تمہیں کیا کرنا ہے؟ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ اپنی مشغولیت سے فارغ ہو جائیں. کسے کہا جا رہا ہے؟ محمد رسول اللہ کو کہا جا رہا ہے کہ جب آپ اپنے کام سے فارغ ہو جائیں. اور کام کیا تھا؟ آپ کو امت کو دعوت دینا، ان کی اصلاح کرنا، ان کی خیر خواہی کرنا. اور آپ کب غافل تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے؟ آپ کا حال ہمارا جیسا نہیں تھا. آپ نے فرمایا تنام عینایا، میری آنکھ سوتی ہے، والقلب یقظان، وہ میرا دل ہمیشہ جاگتا رہتا ہے. نبی کا دل کبھی غافل نہیں ہوتا ہماری طرح. نبی کبھی غفلت نبی پر طاری نہیں ہوتی، اس پر نیند طاری نہیں ہوتی، بس آنکھیں ان کی بند ہوتی ہیں، دل جاگتا رہتا. پھر بھی اللہ کہہ رہا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانْصَبْ، جب آپ فارغ ہو جائیں تو کھڑے ہو جائیے. وَإِلَىٰ رَبِّكَ فَارْغَب، اور اپنے رب کی طرف راغب ہو جائیے. کریں گے ایسا؟ اس کے لیے موبائل کو چھوڑنا پڑے گا، ورنہ یہ کہاں کہے گا کہ نماز میں کھڑے ہو جاؤ. اس میں تو نہ جانے کتنی چیزیں آتی رہیں گی. اس لیے طے کرو 1 گھنٹہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوں گا. ایک مانگ رہا ہوں، صرف زیادہ نہیں، 1 گھنٹہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو دوں گا. اگر مجھے قرآن آتا ہے تو قرآن پڑھوں گا، معنی جانتا ہوں تو تفسیر پڑھوں گا. اور اگر یہ نہیں آتا تو پھر میں اللہ اللہ ہی کہوں گا، لا الہ الا اللہ کہوں گا. بس جو نوجوانوں ایسا معاشرہ بناؤ کہ ہمارے گھروں میں ہماری بیٹیاں قرآن پڑھیں، دین پڑھیں، ذکر ہو، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ ہوائیں بھی چلیں. جب آپ اٹھتے ہو تو یہ جلسہ بن جاتا ہے. یہاں سے آج طے کر کے اٹھو کہ میں اپنے مال میں اگر زکوٰۃ فرض ہے تو زکوٰۃ نکالوں گا، ان 8 مصرفوں کو ڈھونڈوں گا، سورہ توبہ کی آیت نمبر 60 کو پڑھوں گا یا علماء سے پوچھوں گا. پھر اگر میرا عزیز کوئی غریب ہے اس کو جا کے زکوٰۃ دے دوں گا، کوئی پڑوسی غریب ہے اس پڑوسی کو جا کر دے دوں گا. آج سے یہ طے کرو کہ وقت کو ضائع نہیں کریں گے. میں تحدیث بن نعمت کے طور پر کہہ رہا ہوں، الحمدللہ جو منہ تکتا رہے محفل میں وہ ناکام ہوتا ہے. اٹھا لے جام بڑھ کر جو اسی کا جام ہوتا ہے. میں ایک مسجد کا امام، اور امام ہونے کے ساتھ ہی آپ نے دیکھا کہ مجھ پر جو کچھ اللہ کی طرف سے امتحان آئے، اس امتحان کے دور میں میرے بیٹے نے نیٹ پاس کیا، اور 7 مہینے کے بعد انشاءاللہ وہ MBBS ڈاکٹر بن کے اپنی قوم کی خدمت کے لیے تیار ہے. حالانکہ میں سمجھتا تھا کہ شاید وہ تعصب کا شکار ہو جائے گا. اس لیے ہمیں حکم ہے کہ ہم سچ بات کہیں، جتنی بات ہے اتنی کہیں. اگر نفرت ہوتی، اگر یہ عصبیت ہوتی تو میرے بیٹے کا نیٹ میں امتحان نہیں آتا، نمبر نہیں آتا. وہ سرکاری اسکول میں ہے، اور سرکاری اسکول میں نہیں ہوتا، پڑھ نہیں پاتا. اسی کے ساتھ اللہ نے یہ کہا کہ نوجوانوں مایوس مت ہو، غربت مت کہو کہ میں غریب ہوں. عبد السمیع کا بیٹا اگر اس کے باپ کے موجود نہ ہوتے ہوئے، یتیمی کی حالت میں ہوتے ہوئے اگر نیٹ پاس کر سکتا ہے تو پھر تم غربت کا رونا مت رو. قدرت تمہارا ہاتھ تھامے گی، اور امت کا کوئی سخی اٹھے گا اور تمہاری فیس جمع کر دے گا، تمہارے سر پہ ہاتھ رکھے گا. اور اگر کوئی نہیں اٹھا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات پر قادر ہے کہ جس نے اسماعیل کی ایڑیوں سے پانی کا چشمہ زمزم جاری کیا ہے، وہ تمہارے لیے کوئی خزانے کا دروازہ کھول سکتا ہے. بس محنت کرو، اللہ سے لو لگاؤ، نہ اپنا وقت ضائع کرو، نہ مال ضائع کرو، نہ جان ضائع کرو. انہی الفاظ کے ساتھ اپنی بات ختم کرتا ہوں. فضول سمجھ کر جسے بجھا دیا تم نے، فضول سمجھ کر جسے بجھا دیا تم نے، وہی چراغ جلاؤ
تو روشنی ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔